بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدل و انصاف کی اپنا باتیں کرو، خون سچ کا ہوئے ایک زمانہ ہوا تھا جو انصاف کا ایک مرکز کبھی بے ضمیروں کا اب وہ ٹھکانہ ہوا۔ دوستوں اور پیارے بھائیوں، آزادی کی 75ویں سالگرہ پر سارا ملک خوشی میں مگن تھا۔ جدھر دیکھو ملک کا ترنگا ہوا میں لہرا رہا تھا۔ صرف ایک شخصیت تھی جس کی خوشیاں 15 اگست کو ماتم میں بدل گئی، اور وہ تھی بدنصیب بلقیس بانو۔ جی ہاں، وہی بلقیس بانو جو آج سے کئی سال پہلے سن 2002 عیسوی میں گودھرا کے ریلوے اسٹیشن پر ایک کار سیوکوں سے بھری ہوئی ٹرین میں آگ لگا دی جاتی ہے اور 59 لوگ اس میں مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پورے گجرات میں فساد برپا ہوا اور ہزاروں لوگوں کی جان گئی۔ یہ دنگا شہر سے لے کر گاؤں تک پہنچا۔ یہ آگ داہود ضلع کے رندھیک پور گاؤں میں پہنچ جاتی ہے۔ اس گاؤں کے کئی لوگ جلا دیے جاتے ہیں، کئی گھر جلا دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک گھر بلقیس بانو کا بھی گھر تھا، جو اپنے پریوار کو لے کر گاؤں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ کچھ دور جا کر ایک کھیت میں چھپ جاتے ہیں۔ بلقیس کے پریوار میں 17 لوگ تھے۔ دگائیوں کی نگاہ ان پر پڑ جاتی ہے۔ ہتھیار سے لیس دنگائی وہاں پہنچ کر ظلم و بربریت اور حیوانیت کا وہ کھیل کھیلا کہ سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ بلقیس کے کچھ پریوار بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن 14 لوگ پکڑ میں آ جاتے ہیں، جن میں بلقیس کی والدہ، 3 سالہ بیٹی صالحہ اور خود بلقیس 5 ماہ سے حاملہ تھی۔ اس حیوانوں نے سلسلہ وار اجتماعی عصمت دری کی۔ اس دن ان کے خاندان کے 14 لوگوں کا قتل کیا گیا۔ بلقیس عصمت دری کی وجہ سے 3 گھنٹے بعد ہوش میں آئی۔ اس کی حالت کیا ہوگی؟ بیچارگی کے عالم میں کچھ نظر نہیں آتا۔ قریب ایک آدیواسی اسے کپڑا دیتی ہے۔ کپڑا پہن کر باہر آتی ہے تو ایک ہوم گارڈ سے وہاں سے گزر رہا تھا۔ شریف انسان تھا۔ بلقیس کے حالت پر اس کو ترس آتا ہے، رحم آتا ہے۔ ہوم گارڈ بلقیس کو لے کر پاس کے ہی لنک کھیڑا پولیس اسٹیشن پر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں کے سب انسپکٹر بلقیس کی باتوں کو سن کر کیس درج کر لیتا ہے۔ اس بانو کی زندگی تب سے اب تک ایک المیہ بن چکی تھی۔ بس اس کے دامن میں اگر کچھ بچا تھا تو وہ یہ تھا کہ وہ 11 حیوانوں کو سزا دلانا۔ ان 11 حیوانوں کو عمر قید کی سزا مل چکی تھی۔ بلقیس کو چین و سکون اور اطمینان تھا کہ مجرموں کو سزا مل چکی ہے، وہ اپنے گناہ کے لیے جیل کاٹ رہے ہیں۔ لیکن بلقیس کا یہ سکون اور اطمینان بھی گجرات حکومت کی نگاہ میں کھٹک رہا تھا۔ تبھی تو عین یوم آزادی پر یعنی 15 اگست کو بدنصیب بلقیس کو یہ خبر ملی کہ وہ 11 کے 11 لوگ جو اس کی عصمت دری اور دیگر مظالم میں شامل تھے، ان کو رہا کر دیا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان تمام افراد کا رہا ہونے کے بعد پھول مالا پہنا کر خیر مقدم کیا گیا۔ ان کے رہائی کی خوشی میں گاؤں میں مٹھائی بانٹی گئی، وہ گاؤں جہاں بلقیس کا بھی گاؤں تھا۔ لیکن جس ملک کے وزیر اعظم یوم آزادی کے موقع پر لال قلعہ کے بلند و بالا فصیل سے خواتین کے حقوق کی تحفظ کی باتیں کرتا ہے، مگر زمینی سطح پر جس طرح خواتین کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اس کی درد اور احساس صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر محسوس کیا جا رہا ہے۔ بلقیس بانو جیتے جی ایک نہیں 2 بار مر گئی، لیکن اس کے مجرموں کی رہائی صرف بلقیس کی ہی دوسری موت نہیں ہے، یہ تو ہندوستانی سماج، ہندوستانی تہذیب اور ہندوستانی سیاست کی بھی موت ہے۔ جب کوئی سماج عصمت دری کے مجرموں کی رہائی پر خوشیاں منائے اور مٹھائی تقسیم کرے تو سمجھ لیجئے کہ وہ سماج تباہی کے غار میں جا چکا ہے۔ ایسے معاشرے کو کب ہوش آئے گا، یہ کہنا مشکل ہے۔ ہاں، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے، رہائی سے ہندوستانی تہذیب و تمدن ضرور شرمسار ہوا ہے۔ خدا کرے عام ہندوستانیوں کی آنکھیں جلد کھل جائیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر بس اس ملک کا اللہ حافظ ہے۔ اسی کا شہر، وہی مدعی، وہی منصف، اسی کا شہر،
وہی مدعی وہی منصف، ہمیں یقین تھا قصور ہمارا ہی نکلے گا۔